الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک میں استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میرے گناہ ختم ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، تم استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا، میرے ہاں بیٹے نہیں ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ تاکہ میں اس وظیفے پہ عمل کروں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا، حضرت میرا باغ ہے، اس میں پھل زیادہ نہیں ہوتے، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی نے کہا، حضرت آپ نے ہر آدمی کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم قرآن کریم میں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، گناہوں میں لت پت ہے، تو وہ اللہ کے حضور استغفار کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جس کے ہاں بارش نہیں ہو رہی، اسے پانی کی اشد ضرورت ہے، وہ بھی استغفار کرے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم آسمان سے موسلا دھار بارشیں اس پر نازل کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تمہیں مالی پریشانی ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تو تم استغفار کرو، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، تم استغفار کی کثرت کرو، وَبَنِينَ، ہم اولاد کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور پھر فرمایا اگر تمہارا باغ ہے، اس میں پھل زیادہ نہیں ہوتا، تو تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ میں پھل بھی زیادہ کر دوں گا اور اسی طرح تمہاری نہروں کو بھی جاری کر دوں گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ان تمام مسائل کا حل ایک چیز بتایا ہے، اور وہ چیز ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور ندامت اختیار کریں، وہ گناہ جو ہم سے ہو چکے ہم اس پر اللہ کے حضور ندامت اختیار کریں۔ توبہ اور استغفار ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ توبہ پر بھی پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، اور ساتھ میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ لیکن استغفار میں یہ ہوتا ہے جو ہم سے گناہ ہو چکے ہم اس پر اللہ کے حضور استغفار کریں، اور استغفار کے ہی جملے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر کوئی شخص یہ نہ پڑھ سکتا ہو، یہ نہ آتے ہوں، تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے بھی بندہ استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا، نوجوان کو، اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، ہمارے استغفار پر بھی ہمیں اور استغفار کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ صرف زبان سے استغفار جاری نہ ہو، دل میں بھی ندامت ہو، دل میں بھی اللہ کے حضور شرمندگی ہو،
تو دل اور زبان دونوں سے استغفر اللہ کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سارے ثمرات اس استغفار کرنے والے کو ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم عبادات کرتے ہیں، عبادات کرنے کے بعد بھی ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے گناہ تھوڑا کیا ہے، ہم نے تو صرف اللہ کی عبادت کی ہے۔ لیکن کما حق ہو، ہم اس طرح عبادت نہ کر سکے جس طرح پروردگار چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے تھے؟ فرمایا مولا جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں اس طرح تیری عبادت نہ کر سکتا۔ اب آپ عبادات کو دیکھیں، ہر عبادت کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بندہ جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے بھی بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ دھل گئے، آنکھوں کو دھویا تو آنکھوں کے گناہ دھل گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ دھل گئے، اور پاؤں کو دھویا تو پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ اب وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وضو کے بعد کی دعا میں کیا فرمایا گیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس میں بھی استغفار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ ارشاد فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب عبادات کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں حج بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو حج مبرور حاصل ہو جائے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ حج کر لیتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا ہجرت کرنے سے بھی بندے کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے، کفر سے اسلام میں آتا ہے تو اسلام بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج یہدم من کان قبلہ، حج بھی اپنے حج کرنے والے کے سارے پچھلے گناہوں کو حج کرنے کی وجہ سے وہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ تم اب عرفات میں جا رہے ہو، مزدلفہ میں جا رہے ہو، مینا میں جا رہے ہو، لیکن استغفار کی کثرت کرو۔ کیوں کہ بندہ ہے اس نے اللہ کی صحیح معنی میں عبادت نہیں کی، جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح حق ادا نہیں کیا۔ اب اس پر اللہ کے حضور استغفار کرے۔ اب آپ دیکھیں تہجد کتنی اہم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن اس نماز کے بعد بھی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ فرمایا وہ بندے ساری رات رب کی عبادت کرتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کتنی عبادتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ تھی کہ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا بتاؤ جو چیز اللہ نے مجھے دی کیا وہ میں نے آپ کو دے دی ہے یا نہیں دی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔
میرے محبوب اللہ کی حمد و ثنا بھی کر، ساتھ میں استغفار بھی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک، آپ کی ذات معصوم ذات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم استغفار نہ کریں؟ تو اس استغفار والے عمل کو ہم لازم پکڑ لیں، ہر عمل کے بعد استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ سفر پر نکلا، جب میں سفر پر نکلا تو مجھے اب رہائش کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ میں نے ایک تنور والے نوجوان کو دیکھا کہ وہ تنور پر روٹیاں لگا رہا ہے، میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس کو کہا مجھے جو ہے یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل مل سکتی ہے۔ تو جب میں وہاں پر ٹھہرنے لگا تو میں نے اس آدمی کی زبان پر دیکھا، اس زبان کے اوپر ایک ہی جملہ جاری تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آٹا گوندھ رہا تھا تب بھی استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، پیڑا بنا رہا تھا تب بھی استغفر اللہ زبان پر جاری تھا، روٹی تنور میں لگاتا تب بھی استغفر اللہ۔ یہ عمل میں اس کا دیکھ رہا تھا۔ تو پھر وہ آدمی مجھے کہنے لگا، حضرت میری ہر دلی مراد پوری ہو گئی ہے، بس ایک تمنا رہتی ہے وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا وہ کون سی تمنا ہے؟ فرمایا ایک اللہ والے ہیں جسے دنیا امام احمد بن حنبل کہتی ہے، میں نوجوان ہوں اور مصروف آدمی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس اللہ والے کی جا کر میں زیارت کر سکوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں پروردگار امام احمد بن حنبل کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تیری استغفار کی بدولت اللہ رب العزت نے تیری یہ تمنا کو بھی پورا کر دیا۔ اب تیرے سامنے بیٹھنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے، دنیا اسے امام احمد بن حنبل کہتے۔ تو دیکھیے استغفار کی برکت سے ہر دلی تمنائیں اور ہر مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے میں بالکل بانجھ ہو چکی تھی، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے سے سنا جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اسے اولاد نصیب کرتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر ایسا نہ تھا، حتیٰ کہ میں یورپ کے دروازے پر پہنچی، وہاں بھی مجھے علاج نہ مل سکا۔ میں نے استغفار کی کثرت شروع کر دی، 6 مہینے کے بعد الحمدللہ میں امید سے ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس کا نام یوسف رکھا۔ تو آپ دیکھیں استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت تمام مسائل کو حل فرما رہے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔